کیا پوچھا جائے گا. اب جو قرآن بتائے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بتائے، اس سب کو چھوڑ کے آگے وہ کوئی ممبروں پہ بتائے جو شیطان بتائے، اور اس پہ آگے مجمع والے داد دے رہے ہوں، اور پھر اس ایک کو سن کے ہزاروں لم یبک خطیب بیان کرنا شروع کر دیں، اور بات وہ ہو جو شیطان بتائے. لَيُوحُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قرآن میں ہے کہ شیطان بعض کے دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ بات یہاں کرو. اب پہلے حدیث آپ سنیں اور پھر مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، یعنی یہ پس منظر آپ کے ذہن میں آ گیا کہ یہ بات ساری مشرکین سے ہو رہی ہے، اور مشرکین سے کچھ سوال ہیں. یہ مومنین والا ٹریک ہی نہیں، اور مومنین والے سوال ہی نہیں. اب یہاں پر یہ تفسیر جامع البیان، جس کو تفسیر ابن جریر کہتے ہیں، جو قرآن کی پہلی تفسیر معصور ہے، یعنی جس میں تفسیر کرتے ہوئے یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کی تفسیر صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے کیا کی، اور اس کے ساتھ پوری سند لکھی جاتی ہے. تو یہاں پر حضرت ابو زعرا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، پوری سند ہے، اور یہ حدیث نمبر 22,469 ہے، اور اوپر یہ ٹائٹل ہے واقفوہم انہم مسئولون، کہ اس کی تفسیر سرکار نے صحابہ کو کیا پڑھائی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے تھے. ابو زارا کہتے ہیں کننا عند عبداللہ فذاکر قصہ، ہم حضرت عبداللہ کے پاس بیٹھے تھے، ہم ان کے شاگرد ہیں اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. تو ہم نے ان سے یہ پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے، انہم مسئولون، واقفوہم انہم مسئولون، کیا سوال کیا جائے گا ان سے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تفسیر بیان کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ محشر کے دن جس کی کوئی عبادت کرتا رہا ہے دنیا میں، معبود بنایا تھا، اس کے بارے میں اس عابد عبادت کرنے والے سے، اللہ کے سوا جو عبادت کرتا رہا، پوچھا جائے گا. یہود جب ہوں گے تو ان سے یہ سوال ہوگا من تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ فیقولون نعبد عزیرا، ہم حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے. قال فیقول هل یسرکم الماء فیقولون نعم، سوال کرنے والا پوچھے گا کیا تمہیں پانی چاہیے؟ وہ کہیں گے ہاں. فَيُرِيهِمْ جَهَنَّمْ وَهِيَ كَهَيْئَةِ السَّرَابِ، تو وہ فرشتہ اس کو جہنم کی طرف دکھائے گا، اور جہنم یوں لگے گا جیسے دوپہر کے وقت ریت پہ سورج کی کرنیں پڑیں تو ٹھاٹھے مارتا سمندر لگتا ہے. تو اس کو لگے گا کہ پیاس بڑی اور ادھر تو سمندر بہ رہا ہے پانی کا. تو یہ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان سے پوچھ کے پھر انہیں، یعنی جس کیٹیگری کا مشرک ہے، ادھر جہنم داخل کر دیا جائے گا، اور وہ شوق سے آگے بڑھے گا، اور آگے تو ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہوگا. پھر نصارہ کی کرسچن ان کی باری آئے گی، من تعبدون فیقولون المسیح، ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے رہے ہیں. فرشتہ کہ حل یسرکم الماء، کیا تمہیں پانی چاہیے؟ یقولون نعم، یہ بھی کہیں گے ہاں بڑی ضرورت ہے. تو ان کو بھی دکھایا جائے گا آگے. تو پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ ہے واقفوہم انہم مسئولون.
وقال آخرون بل ذلک للسؤال عن اعمالہم، کہ اس میں ساتھ ان کی کچھ جو کافرانہ مشرکانہ کاروائیاں ہیں، صرف عبادت نہیں، وہ بھی پوچھی جائیں گی. اور وہ بھی حدیث شریف سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. یہ حدیث نمبر 22470 ہے. کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ایما رجل دعا رجلا الى شیء کان موقوفا لازما به لا یغادرہ ولا یفارقہ، کہ جس بندے نے بھی دنیا میں دوسرے کو جس برائی کی دعوت دی کہ چلو فلاں بد عقیدہ خطیب کے پاس آ کے جمعہ پڑھتے ہیں، چلو سینما دیکھنے چلتے ہیں، چلو معاذ اللہ فلاں حرام کام کے لیے چلتے ہیں، جس نے بھی کسی دوسرے کو کسی برائی کی دعوت دی. اور یہ جو لفظ میں نے جمعے کے لحاظ سے بولا، یہ ایک مثال کے ضمن میں، ورنہ ان سے جو پوچھا جائے گا جو ان کی مشرکانہ کافرانہ سرگرمیاں تھیں، شیطانی کام، ان کے لحاظ سے. تو سرکار فرماتے ہیں کان موقوفا لازما بہ، اس دن اگرچہ یہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے کہ اس کمینے نے تو مجھے گمراہ کیا تھا، لیکن وہاں ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا اور انہیں ٹھہرایا جائے گا، رکو تم سے پوچھنا ہے. اور کوئی داعی جس کو اس نے دعوت دی تھی اس سے جدا نہیں ہو سکے گا. ثم قرأ، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی. یہ ہے مطلب واقفوہم انہم مسئولون، کہ انہیں ٹھہراؤ، جہنم کے ٹریک پہ چلنے والوں کو ٹھہراؤ، ابھی ان سے پوچھا جائے گا. اچھا جی، اب اس کے ساتھ دوسرا جو تفسیر در منصور میں ہے، جلد نمبر 7 ہے، وہ ابن جریر کی جلد نمبر 12 تھی، جلد نمبر 7 یہ بھی تفسیر مأثور ہے، یعنی جو سند کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ اس لفظ کا مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا یا صحابہ نے کیا بیان کیا سن کر، تو یہ بھی تفسیر مأثور ہے. اس میں انہوں نے اس کا مطلب بیان کرنے والے مفہوم کو بیان کرنے میں امام بخاری کی تاریخ کبیر کا ذکر کیا، جامع ترمذی کا ذکر کیا، ابن جریر کا ذکر کیا، ابن منذر کا ذکر کیا، حاکم کا ذکر کیا، دیگر بہت سی کتابوں کا، کہ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں جو ابھی حدیث پڑھ کے سنائی ہے کہ جس نے کسی کو دعوت دی کفر کی، شرک کی، اکٹھے ہوں گے اور ان سے یہ پوچھا جائے گا. حضرت امام رازی تفسیر کبیر کے اندر جلد نمبر 13 وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال واقفوہم انہم مسئولون قیل ان اعمالہم، کہ دنیا میں انہوں نے مسلمانوں کو کتنا ستایا، کس حد تک دین کے خلاف انہوں نے شرنگیزیاں کی، قرآن کے خلاف، فی الدنیا و اقوالہم، جو انہوں نے بکواس کی ہے دین کے خلاف، ان سے پوچھا جائے گا. اور بعض نے کہا کہ وہ پوچھا جائے گا جو خود قرآن دوسرے مقام کی کہتا ہے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں گئے تھے بینات لے کر، تو تم نے کیوں نہ ان کی بات مانی. یعنی اس طرح کر کے یہ مختلف جو تفسیر معصور کا انداز ہے یہ پوچھا جائے گا. اور ساتھ جو قرآن نے خود کہا وہ یہ ہے کہ ما لکم لا تناصرون، دنیا میں تو تم ایک دوسرے کی بڑی سپورٹ کرتے تھے، آج کیوں تم سر جھکائے ہوئے ہو اور یار کو دیکھ ہی نہیں رہا. ما لکم، کیا ہے تمہیں، لا تناصرون، ایک دوسرے کی مدد ہی نہیں کر رہے.
اصل میں تھا لا تتناصرون، باب تفاعل کا تا گر جاتا ہے تو لا تناصرون ما لکم، تم سے سوال، روکو ان کو، ان سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ ما لکم لا تناصرون، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ آج کیوں نہیں ایک دوسرے کی بولی بولتے؟ آج کیوں نہیں ایک دوسرے کی حمایت کر رہے؟ آج کیوں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہو؟ دنیا میں تو پکی یاریاں تھی تمہاری ابو جہل اور اس کے چیلوں کے ساتھ، اور آج تم نے ایک دوسرے کی مدد کرنا چھوڑ دی۔ کیا ہے تمہیں؟ یعنی یہ پوچھنے کا یہ مطلب نہیں رب کو کہ رب کو پتہ نہیں، یہ ہے پوچھنا ان کی ذلت کے لیے، تذلیل کے لیے، یعنی سوال کا یہ مطلب ہے۔ اب یہ مختصر ہے ما لکم لا تناصرون، اور پیچھے کہ تم نے کیوں اللہ کی توحید کو نہ مانا، تم نے کیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانا، تم نے کیوں ان کی ختم نبوت کا انکار کیا؟ واقفوہم انہم مسئولون، یعنی جہنم پھینکنے سے پہلے بھی ہم نے ان سے پوچھنا ہے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے۔ اب ایک طرف یہ پورا دین ہے، قرآن ہے، سنت ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور جب اس انداز میں صحابہ کا لفظ بولا جائے تو اس میں ہی اہل بیت بھی ہیں، کہ جو مولا علی رضی اللہ تعالی نے روایت کیا، یعنی پورا دین روایت، جو سرکار کو جنہوں نے دیکھا اور روایت کیا، ایمان لائے، اس میں صحابہ و اہل بیت دونوں ہیں۔ تو یہ سب وہ سلسلہ ہے قرآن و سنت کا، یعنی اگر کوئی چاہے تو اس پر ہم ہزاروں حوالہ جات پیش کر سکتے ہیں، خود قرآن سے بھی اور قرآن کے باہر سے، حدیث کے ذریعے سے بھی، کہ سوال ان سے اس طرح کا ہوگا۔ لیکن وہ جو دھرتی دھکیل خطیب صاحب ہیں، ٹی وی پر داد وصول کر رہے تھے، اب میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا کہ مجھے اتنا غصہ ہے اس کمینے آدمی پر کہ اس نے اتنا کاروان اہل سنت کو لوٹا اور دھڑا دھڑ لوگوں کو رافضی بنایا۔ آپ خود دیکھ لیں گے، دیکھنا چاہو گے یا کچھ لوگ آپ کو دکھا دیں گے۔ اچھا وہ کہتا کیا ہے؟ لوگوں کا، یعنی پہلی غلطی تو یہ ہے کہ وہ یہ سوال اہل جنت والی لائن سے کروا رہا ہے، پیچھے آیات کافروں کے بارے میں آئی ہوئی ہیں، اور وہ یہ سوال مومنوں سے کروانا چاہتا ہے، تو کتنا بڑا دجال ہے، قرآن سے کتنی بڑی خیانت ہے۔ اور کہتا ہے کہ لوگوں کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارا کچھ جب پوچھ لیا جائے گا تو کیا کافروں سے نماز روزہ پوچھ لیا جائے گا؟ یعنی یہ غلط بیان نہیں، چونکہ کتاب سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کی شان یہ ہے کہ یہ 2 گھنٹے قرآن و سنت کے باہر خطاب کر کے اپنا جشن مناتے ہیں۔ دیکھو ایک آیت بھی نہیں پڑھی اور میں نے اتنا خطاب کر دیا، یا پڑھی ہے تو کتنا غلط مطلب بیان کر دیا۔ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارا کچھ پوچھ لیا جائے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ابھی روک لو، انہیں جنت میں نہ جانے دیا جائے۔ یا اللہ کیوں؟ سارے اعمال کا تو پوچھ لیا گیا۔ فرمایا نہیں، ابھی ان سے پوچھو علی سے پیار کیا تھا یا نہیں۔ کیا قرآن مجید کی ایک آیت ہے، واقفوہم انہم مسئولون، سبحان اللہ، لوگوں کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارا کچھ پوچھ لیا جائے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ابھی روک لو، انہیں جنت میں نہ جانے دو۔ یا اللہ سارے اعمال کا تو پوچھ لیا گیا، فرمایا نہیں، ابھی ان سے پوچھو علی سے پیار کیا تھا کہ نہیں۔ جب تک علی کے پیار کی محبت ثبت نہیں ہوگی اس وقت تک کسی کی نجات کا فیصلہ ہی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ابھی ان سے پوچھو علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کیا تھا یا نہیں۔ جب تک علی کے پیار کی محبت ثبت نہیں ہوگی،
یا اس طرح کے جو لفظ بولے، اس وقت تک کسی کی نجات کا فیصلہ نہیں ہوگا۔